صبح کا وقت ہے، زریاب اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے ایک عام صبح کی طرح۔ ابوبکر روٹین کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر خوش بخت اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ تصویر کی طرف دیکھ کر کچھ تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ابوبکر جو کہ ایک مذہبی لڑکا دکھایا گیا ہے جو کہ روز دیرانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادھر زریاب جو کہ خواب سے بیدار ہوتی ہے، پریشان ہو کر زامل کو فون کرتی ہے کیونکہ اس نے زامل کے متعلق کچھ برا خواب لکھا ہوتا ہے۔ زامل اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ ادھر شین چھپوتا ہے اس کی دادی کی طرف۔ دادی اس کے باپ کو فون کرتی ہے کہ زریاب بنا بتائے گھر سے نکل گئی ہے۔ اور اگر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ان کی حالت اور طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے میں بہت ٹھیک ہوں بیٹا، تم پریشان نہ ہو اور ٹھیک ہو جاؤں گی مزید اگر تم مجھے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنا تو۔ سین چھپاتا ہے زریاب کے باپ کی طرف۔ وہ کہتا ہے زامل تم سے بنا بتائے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا، جو بھی ہے وہ لڑکی ہے، تم اس کو فون لگاؤ۔ اس کی ماں اس کو فون لگاتی ہے۔ اس کی گاڑی ابھی راستے میں ہی ہوتی ہے کہ چین چپ ہو جاتا ہے زامل کی طرف۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زامل فون نہیں اٹھا رہا ہوتا، اس کا فون سلسل بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی زریاب اپنی ماں کا فون اٹھا دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ میں گھر آ جاؤں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ماں اس کے باپ کو کہتی ہے کہ وہ بچی نہیں، آپ پریشان نہیں ہوگی، وہ گھر آ جائے گی۔ شین ٹپ ہوتا ہے اس کی دادی کی طرف۔ اس کی دادی اس کے باپ کو فون کرتی ہے کہ بتاؤ مجھے زریاب کہاں گئی ہے، تمہیں سے روکا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ماں جی میں نے سے روکا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ سو جائیں، اور ہم بھی سو جاتے ہیں، وہ ادھر ہی ہے۔ شین سے ہوتا ہے وہ کی طرف، وہ اپنی ماں کو تلاوت سر کے سنا رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں سے بہت راضی اور خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ ہلکی پھلکی سی خوشی کی باتیں ہوتی ہیں۔ شین چپ ہو جاتا ہے زامل کی ماں کی طرف۔ اس کو زریاب کی کال آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آنٹی میں آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوں، اپنے کے گھر کا مین لاک کھولیں، میں اندر آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں زامل کے متعلق کچھ برا خواب دیکھا ہے، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، تم پاگل ہو جو تم اتنی رات پہ آئی ہو، سوئی بات ہو سکتی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، زریاب اندر آتی ہے۔ اس کی ماں کو غصہ ہوتی ہے، اس کو گناہ کر کے زامل کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ظاہر کرنے پر زامل دروازہ کھولتا ہے اور کہتی ہے تم پاگل ہو، میں نے فرم دلے کتنا برا خواب دیکھا اور تم نے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ ان دونوں کو درمیان کچھ پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اسے کہ تم ہاگورٹ میں ایڈمیشن لے لو، تم چلی جاؤ، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے، میرا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی، تمہیں پتہ ہے کہ میں وہاں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، تم ہو تو میں ہوں، میں ہوں تو تم ہو، جو بھی پیار میری باتیں عشق و مشق کے بیر ہوتی۔ پھر وہ اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے۔ ہم سے گھر چھوڑنے کے بعد وہ واپس طرح جاتے ہیں۔ سین شپ ہوتا ہے اس کی دادی کی طرف۔ اسی دادی اس طرح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب وہ آئے گا میں سورنگے ہاتھوں پر ہوں گی۔ اس کے پتا ہوتا ہے کہ وہ ممبئی سے باہر گئی ہے۔